لیکن سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا جو ٹائٹل ہے، جو ٹاپک ہے، بہت خوبصورت ہے. ہمارے عقائد کی درستی کے لیے، عقائد کی پختگی کے لیے بلیوز ہمارے مضبوط ہونے چاہیے. اس کا نام ہے، کیا خوبصورت نام ہے، آخر درست کیا ہے. جناب آج کے اس سیگمنٹ کے اندر ایک کمال کی بات یہ ہوگی کہ دونوں ٹیموں کے ساتھ ساتھ ہم نے قبلہ، مفسر قرآن، مفتی دعوت اسلامی، مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بھی سوال پوچھنا ہے. ان کا جواب بھی ہم نے سننا ہے اور انشاءاللہ اس جواب سے ہم نے اپنے حاضرین سے سوال بھی پوچھنے ہیں. تو بڑا خوبصورت سیگمنٹ اور خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا. پہلا سوال کریں گے جہلم والوں سے. آج ہمارا ٹاپک ہے ایصال ثواب. بہت زیادہ کنفیوژن رہتی ہے، جناب یہ ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ کیا مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ تھوڑا ہولے ہولے، آج بہت چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کیونکہ ٹاپک ہی یہی ہے، آخر درست کیا ہے. ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے کسی نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے مسلمان کو پہنچانا ایصال ثواب کہلاتا ہے. اپنے کسی نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے مسلمان کو پہنچانا ایصال ثواب کہلاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا ایصال ثواب کرنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت مطہرہ میں اپنے کسی نیک عمل کا ثواب کسی مسلمان مردہ ہو یا زندہ ہو اس کو ایصال کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ مستحب ہے. جی جناب، جائز ہے، مستحب ہے. زندہ کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، دنیا سے جانے والوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جناب انہوں نے کہا جائز ہے، مستحب ہے. کیا اس کے بارے میں کوئی حدیث بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے گمان ہے کہ اگر وہ مجھے کچھ صدقہ کرنے کا کہتی تو صدقے کا کہتی، تو کیا میں اگر ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں. اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو ایسا کون سا صدقہ ہے جو افضل ہے جو میں ان کی طرف سے کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے. کیا بات ہے، پانی کا صدقہ. اور ویسے بھی صدقہ نبی پاک نے فرمایا مرحومین کے لیے. مبارک ہو ان بچوں کو جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے مساجد بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، کنویں کھدواتے ہیں، صدقہ جاریہ کے کام کرتے ہیں. وسوسوں میں نہ آئیے، اپنے مرحومین کو یاد رکھیے. یہ طریقہ صحابہ کا، یہ طریقہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے. اللہ کرے کہ یہ ایسا رواج ہمارے گھر میں بن جائے کہ ہم اپنے ماں باپ کا ایصال ثواب کریں اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کرے. جواب درست دے دیا ہے. کیا اس سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے؟ شیخو پورا والوں سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، اس سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے. نیک لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ گاروں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اگر کسی کو عذاب اور سزا ہو رہی ہو تو اس کے عذاب اور سزا کو ختم کر دیا جاتا ہے یا اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں. اہل قبر سختی یا عذاب میں ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور یہ اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے.